کہ ان کو درست کرنا تھا۔ یثرب کے اصلی باشندے جو ہیں اگرچہ انصار تھے، لیکن قوت اقتدار یہود کے ہاتھوں میں تھا، وہ مضبوط تھے۔ انصار مذہبی اور ذہنی طور پر ان سے متاثر تھے۔ یہودیاں تو متاثر کا انہوں نے کوئی گل کے عمل کرتے ہیں، منتے ہیں، جو کچھ والے یقین کرتے ہیں۔ انصار یہودیاں دی گل ہے، کیوں؟ یہودی اہل کتاب ہیں، وہ تورات کو ماننے والے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی امتی کہلاتے ہیں یہودی۔ تو یہودی جو ہے اہل کتاب تھے، وہ رسالت، نبوت اور قیامت، جنت، دوزخ پر ان کا ایمان تھا۔ جو کافر ہے مکہ والے، انہوں دا ان چیزوں سے کوئی ایمان نہ وہ جنت کو منتے ہیں، نہ دوزخ کو منتے ہیں، نہ خدا منتے ہیں۔ انہوں نے اپنے خدا بنایا، انہوں نے وہ منتے ہیں۔ تو یہ اہل کتاب تھے جن کا قیامت پر ایمان تھا، ان وجوہات پر جو انصار تھے انہوں نے کچھ نہ کوئی یقین، اعتماد، بھروسہ کرتے ہیں۔ تو بدقسمتی سے وہ طاقت کے نشے میں یہودی اتنا مست تھے، خیال بھی نہیں انہیں آتا تھا کہ نبوت کسی اور کو بھی مل سکتی ہے، بساٹے تو علاوہ نبوت کسی اور کو بھی مل سکتی ہے، یہ ان کے خیال میں بھی نہیں تھا۔ اگر بساٹے نبی موسیٰ علیہ السلام انہوں نے ہی نبوت ہے، انہوں نے سارے یعنی جو کچھ ہے عزت ہے، اس کو علاوہ اور کوئی نبی نہیں، ساٹے کو علاوہ کوئی اور نبی ہو نہیں سکتا، یہ ان کا خیال تھا۔ تو بدقسمتی ان کی تھی۔ تو عملی طور پر جو انصار تھے، یعنی یہودی تھوڑے تھے، جو ہے وہ تورات کی آیات کا یعنی ان کا عمل یہ تھا کہ لالچ کی بنا پر جو تورات کی آیتیں تھیں انہوں نہ منتے، یعنی جتنے آیت آتی بہانے کرو تو انہوں نے کوئی لالچ پیدا ہوئے جو تورات کی گل کوئی نہ منتے، اپنی من مرضی کر لیندے ہیں۔ تورات کی آیتاں رد و بدل بھی انہوں کیتے آئی، اپنی من مرضی بھی انہوں نے ڈالی ہیں۔ لیکن قرآن مجید کے لئے یعنی حضرت عظیمہ اللہ نے لیا ہے، تو وہ تھوڑے سے دنیاوی لالچ کی بنا پر تورات کی آیتوں کو رد و بدل کر دیتے اور کئی آیات کا انکار کر دیتے، یہ کہتے ہیں ہی نہیں ہے، یہ سچی نہیں ہے۔ تو تجارت کی منڈیوں پر بھی ان کا ہی یعنی جو ہے وہ ان کے حوالے تھی، ان کی حکومت کی منڈیوں پر بھی یثرب کی ساری زرخیز زمین جو مدینہ ہے اب، وہاں کی ساری جو ہے سرسبز زمین جو زرخیز تھی وہ ساری یہودیوں کے قبضے میں تھی اس وقت۔ تو جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف میں تشریف فرما ہوئے، یہودیوں اور انصار کو اسلام کی دعوت دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہود گھبرا گئے۔ یہودی جنہاں اور کوئی دین ویکھی نہیں، اپنے آپ نے ویکھیا، اپنے طاقت کے نشے کے اندر مست میں، انہوں نے انتہائی مشکل کیا لگتا ہے بساٹی۔ جب انہوں نے دیکھا حضور کی دعوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دی، تو یہودیوں کو اپنی عزت عظمت کے محلات گرتے نظر آئے، یہ آ گئے، ساری عزت بھی گئی، سارا قبضہ بھی گیا، حالات معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے مدینہ میں جو پہلی صورت نازل ہوئی اس کی رکوع کئی رکوع ہیں یہودیوں کی اصلاح کے لیے، انصار کی جو ہے یہودیوں کی اصلاح کے لیے یہ نازل ہوئی۔ انصار کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔ انصار تھے یعنی یہ وہی انصار تھے، ایک مہاجرین تھے، ایک انصار تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے تھے، اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو صحابہ کی جماعت بن گئی انصار جو ہے اسلام قبول کر کے۔ تو غور طلب بات کہ جب مکہ میں مسلمان رہے ظلم ہوتا رہا، خاموش جو مار دھاڑ کر رہے ہیں، آگے سے کوئی جواب نہیں دیتے، جو ہوتا ہے وہ برداشت کر لیتے ہیں، کسی کو جواب نہیں دیتے۔ کبھی ابو جہل لاب جیسے مشرک جو ہیں وہ تنگ کر رہے ہیں۔ تو جب مدینہ میں آپ تشریف لے گئے
پھر مدینے میں پھر بھی جب مکے والے کافر بھی باز نہ آئے انہوں نے سمجھا میں اتنے جا کے ترقی کر گئے تو میرا ساڑھے تو پھر مکے پہ حملہ نہ کر دیں تھم سے ہر چیز جو ہے وہ لے نہ لیں انہیں مکے سے در انہیں پریشانی بڑی باسی نرمی سے طریقے ختم کریے جو ہے کوئی وہاں پہ اپنی جگہ پریشان تھے تو جب یعنی مسلمان پر سازشیں کرنے کے لیے تیار ہو گئے پھر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے تو اب اللہ کا حکم آ گیا کہ محبوب اب اپنے غلاموں کو ساتھ لیں آپ خاموشی نہیں رہے گی آپ ان سے ٹکرائیں گے اب کفر سے ہم لڑیں گے چاہے آپ تھوڑے ہیں 313 ہیں اب آپ نے ان سے لڑنا ہے پھر دیکھنا تمہارا خدا تمہاری مدد کیسے کرتا ہے دیکھنے میں اگرچہ کفر مضبوط تھا ہر حوالے سے کافر جو ہے وہ زیادہ تھے تعداد میں اور ساز و سامان میں خوراک کے حوالے سے مضبوط تھے تو کہا کہ اب تم نے چپ نہیں رہنا اب ان کا جواب دینا ہے جب ایک یعنی جنگ کے لیے آئیں گے تو پھر ان کے ساتھ لڑنا ہے تو پھر توکل اپنے رب پر کرنا ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بقرہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کیوں فرمایا کہ اپنے گھروں میں قرآن پڑھا کرو آپ کے گھر قبرستان نہیں بنیں گے اور اس کے ساتھ فرمایا کہ سورۃ بقرہ جس گھر میں تلاوت کی جاتی رہے وہ گھر جو ہے وہاں شیطان کا حملہ نہیں ہوتا وہاں جادوگر اپنے جادو نہیں چلا سکتا وہ محفوظ رہتا ہے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا اور قرآن پر عمل کرنے والا جو قرآن پڑھتا ہے پھر اس پر عمل کرتا ہے سن کر اللہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں ایسا بندہ جو قرآن پڑھتا ہے پھر اس پر عمل کرتا ہے اس کے لیے قیامت کے دن سورۃ بقرہ سورہ آل عمران یہ وکالت کا وکیل بن کے آئے گی یہ اس کی قیامت کے دن وکالت کرے گی جو قرآن پڑھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے وکالت کرے گی اور جب وکالت کرے گی تو صحابی کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بیان فرمائی 3 نام جس طرح بادل آتے ہیں نا جو ہے وہ سیاہ بادل بن کے آتے ہیں اوپر آگے چھاؤں کر لیتے ہیں اس طرح یعنی اس شکل میں یہ صورتیں بن کے آئیں گی دوسرا فرمایا کہ سیاہ صاحبان جو ہوتا ہے وہ بن کر آئے گا جس کے درمیان جو ہے وہ نور کے چراغ ہوتے ہیں اور تیسرا فرمایا کہ جس طرح پرندے اٹھتے ہیں نا جھرمٹ لائنوں میں صفوں میں کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش برستی ہے تو پرندے یعنی لائن میں قطار میں اڑتے ہیں تو اس طرح یہ صورتیں جو ہیں آئیں گی اس بندے کی وکالت کے لیے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے آل عمران اور سورہ بقرہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہیں مراد کہ وہ سختیوں مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا اس لیے اپنے گھروں میں قرآن جو ہے ان کو گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو قرآن کو پڑھا کرو تو سورۃ بقرہ